میری بات تاکہ ان گنڈوں تک پہنچ جائے جو ہندوستان کا ماحول خراب کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور گنڈوں کا سردار جو بیٹا ہے مٹھ میں، اس تک پہنچ جائے، ہے نا؟ 17 تاریخ کو جامع مسجد جانا کہہ رہا، ارے کہہ کیوں رہا؟ اسے پہلے اسے جیل میں ڈالنا چاہیے، ایسا نہیں تو ماحول خراب کیا، اگر اسے پہلے جیل میں ڈال دیا ہوتا تو ایک نئی نپر شرما پیدا نہیں ہوئی ہوتی، اور آج نپر شرما کو بھی اگر جیل میں نہیں ڈالا جائے گا تو کل کوئی اور پیدا ہوگی۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، اگر چھوٹ دو گے تو اور پیدا ہوگی، ماحول خراب ہوگا ملک کا۔ ہم چاہتے ہیں ان کو اندر ڈالو تاکہ کوئی نیا پیدا نہ ہو۔ ایک جنگ کے موقع سے مسلمان فوجی جنگ جیت کے آئے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ بس یہ بات سن لو، تقریر ختم، اور دل کے کانوں سے سننا، پھر تم کتنی بھی کہو گے 1 منٹ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ بس مسلمان فوجی صحابہ فوجی نبی کی بارگاہ میں، آقا ہم نے جنگ جیت کے آئے یا رسول اللہ، ایک دشمن کی بیٹی ہے، جوان ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، یا رسول اللہ جنگی قیدی بنا کے لائیں ہماری قید میں، دشمن کی بیٹی، یا رسول اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ زمانے کے ان دہشت گردوں کو بتا دو، زمانے کے ان غنڈوں کو بتا دو جو میرے نبی کی شان پر انگلی اٹھاتے ہیں، جو میرے نبی کے کریکٹر پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ جوان لڑکی، لوگوں سپورٹ کے لیے، نہ باپ نہ بھائی نہ خاندان، اکیلی آ گئی، اور کب؟ وہ بھی قید میں ہے، فوجیوں کے قبضے میں ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کی گئی، آقا جوان لڑکی ہے، کیا کیا جائے؟ میرے نبی نے فرمایا اسے چادر اڑا کے کھانا اور پانی دیا جائے۔ ذرا زور سے بول دو، اور زور سے بول دو، چادر اڑاؤ، کھانا دو، پانی دو، عزت کی حفاظت کرو۔ ہائے ہائے ہائے، دشمن کے نرغے میں ہے یار، وہ تو دشمنوں میں ہے نا، ارے کفر اسلام کا دشمن ہے، اسلام کفر کا دشمن ہے۔ جب صحابہ نے کھلایا پلایا، چادر اڑایا، عزت دی، کسی نے نگاہ تک نہ اٹھائی، تو لڑکی بولی میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ تو کہا میرے نبی کا فرمان ہے۔ یار زور سے بولو، چکر میں پڑ گئی، تمہارا نبی تو ہمارا دشمن ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہم تو تمہارے نبی کے دشمن ہیں، پھر ہمارے ساتھ یہ رویہ کیوں؟ صحابہ نے کہا سن، میرے نبی کا فرمان ہے، بیٹی اپنی ہو یا دشمن کی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہہ رہی جب اتنا سنا تو میرے دل میں دل پڑ گیا، میں نے کہا کہ میں تو سوچ رہی تھی میری عزت تار تار ہو جائے گی۔ نبی کے غلاموں نے کہا جب تک تو ہمارے سامنے ہمارے پاس ہے نا، عزت لٹنا تو دور کی بات، تیری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے تک نہیں دیکھا گا، یہ محمد کے غلاموں کا وعدہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو کہنے لگی مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو۔ ہائے ہائے، دشمن کے پاس جانے کہہ رہی ہے، ہائے 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 ہائے، کہنے لگی نبی تو تیرے دشمن ہے تیری نظر میں، کہنے لگی ایسا دشمن سب کو ملے، میں دعا کرتی ہوں ایسا دشمن سب کو ملے، چلو مجھے میرے دشمن کے پاس لے کے چلو۔ کیا زمانہ ہے، کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے، میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا تو نبی کی بارگاہ میں کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا میں نے سنا تمہارے نبی بڑے دیالو ہیں، تمہارے نبی بڑے رجپال ہیں، تمہارے نبی بڑے سخی ہیں، کیا تمہارے نبی میری ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا او لڑکی، تو جو چاہے نبی کی بارگاہ میں مانگ لینا، نبی اتنے دیالو ہیں، تو مانگے گی نبی تیری عطا تجھ کو، تیری مانگ کو، ڈیمانڈ کو پورا کر دے۔ نبی کی بارگاہ میں پہنچی، کھڑی ہو گئی، نبی نے فرمایا صحابہ کون ہے یہ؟ کہا آقا وہی ہے جس کو قیدی بنا کے لائے تھے۔ نبی نے فرمایا کس لیے آئی؟ عرض کی آقا یہ کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ نبی نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، وہ آنے والی بیٹی محمد سے آج مانگ لے، جو مانگے گی تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ اور لوگوں ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔
اللہ اللہ کھڑی ہے، آنکھ میں آنسو ہے، کہنے لگی جو مانگوں گی وہ دے دو گے؟ ہاں ہاں جو مانگو گی آج وہ دے دیا جائے گا۔ عرض کرنے لگی اگر واقعی دے سکتے ہو تو میں رہائی مانگتی ہوں، مجھے رہا کر دو۔ کیا مانگتی ہوں میں؟ رہائی مانگتی ہوں، مجھے رہا کر دو۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہاں جانا چاہتی ہے؟ عرض کی میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں، اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں، اپنے خاندان والوں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جا، میں نے تیری ڈیمانڈ کو پورا کیا۔ کہنے لگی واقعی آپ دیالو ہیں، اس کے بدلے میں کچھ؟ نبی نے فرمایا ہم تو عورتوں کے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، تلوار بھی نہیں اٹھاتے۔ اب تو اس وقت ہم اپنے گھر میں ہیں، اگر میدان جنگ میں ہوں عورتوں پہ تو ہم تب بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، تو ہم تجھ سے کیا بدلہ لیں گے؟ جب یہ جانے لگی تو میرے نبی نے فرمایا رک جا، تجھ کو میرے صحابہ تیرے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے، اگر راستے میں تیری عزت کو کوئی خطرہ ہو گیا تو زمانہ یہ نہ کہہ دے محمد کی بارگاہ سے آئی تھی تو عزت مٹی۔ میرے صحابہ تجھے تیرے گھر تک عزت کے ساتھ چھوڑیں گے۔ لوگوں غور کرو، ہاتھوں میں تلوار لے کے گھر کے دروازے تک لے گئے، دروازے پہ دستک دی، جوان بھائی نکل کے آیا۔ صحابہ کے ہاتھ میں تلوار، جوان بہن کھڑی ہے، صحابہ کے اوپر جھپٹا، میری بہن کو تم نے قیدی بنایا تھا۔ بہن سینہ تان کے کھڑی ہو گئی، او بھائی خبردار، محمد کے غلاموں پہ تلوار بعد میں تاننا ہوگی، پہلے اپنے بہن کا سر قلم کرنا ہوگا۔ اب ذرا سننا، بس سننا، 1 منٹ کی صرف تقریر ہے، 1 منٹ کے اوپر بالکل نہیں جائے گی۔ کہنے لگا پاگل تو نہیں ہوئی ہے؟ پاگل تو نہیں، نشے میں تو نہیں ہے؟ ارے یہ تیرے دشمن کے غلام ہے، یہ تیرے دشمن ہے، تو جو تجھے جنگی قیدی بنا کے لے کے گئے تھے۔ بیٹی نے کہا، بہن نے کہا، او میرے بھائی قسم کھا کے کہتی ہوں تو میرا سگا بھائی ہے، سگا بھائی، میری عزت کی حفاظت آج تک تو بھی اس طرح نہ کر پایا جس طرح محمد کے غلام میری عزت کی حفاظت کر کے آئے۔ پورے راستے سے میرا گھر آ گیا، مگر ان کو ابھی یہ تک نہیں پتا ہے کہ میرے دوپٹے کا کلر کیسا ہے، نگاہ اٹھا کے تک نہیں دیکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو بھائی نے کہا پھر تو بڑی متاثر ہو گئی تو محمد کے کردار سے؟ کہنے لگی ہاں بھائی میں محمد کے کردار سے بہت متاثر ہوں۔ کہا پھر تو کلمہ پڑھ لیا ہوگا تو نے؟ کہنے لگی نہیں کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ کلمہ بھی؟ کہنے لگا تو ان سے متاثر بھی ہو گئی، خوش بھی ہے، تعریف بھی کرتی ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھا، کیوں؟ جملہ سننا، ذرا جملہ سننا، کیوں؟ متاثر بھی ہو گئی، تعریف بھی کرتی ہے، ان کی تعریف بھی کرتی ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھا، کیوں؟ کہنے لگی بھائی اگر میں کلمہ پڑھ لیتی تو تو یہ کہتا کہ تجھے ڈرا کے کلمہ پڑھا دیا ہوگا، دھمکا کے کلمہ پڑھا دیا ہوگا، اکیلی تھی، تیرے اوپر پریشر بنا کے کلمہ پڑھایا ہوگا، اس لیے کلمہ نہ پڑھا۔ محمد ڈرا کے دھمکا کے پریشر بنا کے کلمہ نہیں پڑھاتے، محمد تو اگر کلمہ پڑھاتے ہیں تو گلے لگا کے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو کہنے لگا بھائی جب محمد کا کردار ایسا ہے تو اب مجھے بھی لے کے چل، دونوں بھائی بہن ساتھ میں کلمہ پڑھیں گے۔ ہائے ہائے ہائے۔ گر آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ زمانے نے یہ زمانہ ہم کو دکھایا نہ ہوتا، اگر تعلیم قرآن کو ہم نے بھلایا نہ ہوتا۔ او لوگو، نبی کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے، نبی کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگو زمانہ خود بخود اللہ اس کا انتظام کر دے گا۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہے توبہ کرتا ہوں مولا معاف فرمائے۔